جب زندگی میں مشکلات بڑھنے لگیں، جب تمہیں لگے کہ ہر راستہ بند ہو رہا ہے، جب تم دعا کرو اور جواب نہ آئے، تو مایوس مت ہونا، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں آزما رہا ہوتا ہے، تمہیں بہتر بنانے کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بہتری چاہتا ہے تو تین نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور اگر تم ان نشانیوں کو پہچان لو تو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ سنو، جب اللہ تمہیں کسی بڑی نعمت کے لیے چنتا ہے تو سب سے پہلے تمہیں صبر کی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تمہاری زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جہاں تمہارے صبر کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ تمہیں ایسے مواقع پر صبر کرنا پڑتا ہے جہاں تمہارا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے، جہاں تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہاری فریاد نہیں سن رہا، لیکن وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہیں تیار کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھو، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال اور جانوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ صبر کرنا صرف برداشت کرنے کا نام ہے؟ نہیں، صبر کا اصل مطلب ہے اللہ پر یقین رکھنا، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ یاد رکھو، اگر تمہاری زندگی میں مشکلات بڑھ رہی ہیں، اگر تمہیں صبر کرنا پڑ رہا ہے تو گھبراؤ مت، یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہیں کچھ خاص دینے والا ہے۔ تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے، تمہاری تقدیر بدلنے والی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم صبر کے راستے پر ڈٹے رہو۔ سنو، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بہتری کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں دعا کی شدت پیدا کر دیتا ہے۔ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ وقت ایسا آتا ہے جب تمہارا دل بے چین ہو جاتا ہے، تمہیں کسی چیز کی شدید طلب محسوس ہوتی ہے، تمہاری دعائیں عام دعاؤں سے مختلف ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، تمہیں سکھا رہا ہے کہ اس کے در پر کیسے گڑ گڑایا جاتا ہے، کیسے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے۔ یاد رکھو، دعا محض الفاظ نہیں ہوتی، یہ ایک طاقت ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم دعا کو رسمی عمل نہ سمجھو، بلکہ پورے دل سے مانگو، مکمل یقین کے ساتھ۔ تم دعا کرتے ہو، پھر فوراً شک میں پڑ جاتے ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں۔ یہ تمہاری کمزوری ہے۔ جو دعا اللہ کے در پر پورے یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ جانتے ہو، کبھی کبھی تمہاری دعا فوراً قبول نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تمہیں آزماتا ہے کہ تم دعا میں کتنے سچے ہو۔ اگر تم فوراً ہمت ہار دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یقین کمزور تھا، لیکن جو شخص مسلسل بار بار ہر حال میں اللہ سے مانگتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ سنو اور سمجھو، اگر تمہیں اپنی زندگی میں دعا کی شدت محسوس ہو رہی ہے، اگر تم کسی چیز کے لیے دل سے مانگ رہے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہیں اس دعا میں مضبوط کر رہا ہے، تو یہ ایک نشانی ہے کہ وہ تمہیں نوازنے والا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم دعا کو چھوڑو مت، یقین کو مت توڑو۔ سنو،
جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بہتری چاہتا ہے تو وہ اس کی زندگی میں ایسے اشارے بھیجتا ہے جنہیں ہر کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ کبھی تم کسی مشکل میں ہوتے ہو اور اچانک کوئی ایسا دروازہ کھل جاتا ہے جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کبھی تمہاری زندگی میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، تمہیں سنبھالتے ہیں، تمہاری مدد کرتے ہیں، اور کبھی تمہیں کوئی ایسی نصیحت سننے کو ملتی ہے جو تمہارے دل پر اثر کر دیتی ہے، تمہاری سوچ بدل دیتی ہے۔ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھو اگر تم کسی پریشانی میں ہو، اگر تمہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو بس ایک کام کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور دیکھو کیسے وہ تمہارے لیے دروازے کھولتا ہے۔ جب تمہیں اپنے ارد گرد اللہ کی مدد کے اشارے ملنے لگے، جب مشکلات کے بیچ میں کوئی نہ کوئی راستہ نکلنے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں بہتر مقام پر پہنچانا چاہتا ہے۔ جانتے ہو اکثر لوگ اللہ کی مدد کو پہچان نہیں پاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب اتفاق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز بھی اتفاقیہ نہیں ہوتی، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں آگے بڑھا رہا ہے، جو تمہیں بہتر کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی مدد کی نشانی ہے۔ سنو، اگر تمہیں صبر کی آزمائش کا سامنا ہے، اگر تمہاری دعا میں شدت اور یقین بڑھ رہا ہے، اور اگر تمہیں زندگی میں اللہ کی مدد کے اشارے نظر آ رہے ہیں، تو خوش ہو جاؤ، یہ نشانی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ بہتری چاہتا ہے۔ اب تم پر ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو، اس پر بھروسہ رکھو اور صبر و دعا کے ساتھ آگے بڑھتے رہو، کیونکہ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یاد رکھو زندگی آسان نہیں ہوتی، ہر کامیابی کے پیچھے آزمائشوں کا ایک طویل سفر ہوتا ہے، لیکن جو لوگ ہار مان لیتے ہیں، جو مایوسی کو اپنی کمزوری بنا لیتے ہیں، وہ کبھی اپنی تقدیر کو نہیں بدل سکتے۔ تمہیں پتہ ہے کہ فرق کہاں آتا ہے؟ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، جو مشکلات کے سامنے جھکنے کی بجائے اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہی آخر میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یاد رکھو جب تم پر مشکلات آتی ہیں، جب ہر دروازہ بند لگتا ہے، جب تمہارے دل میں مایوسی سر اٹھانے لگتی ہے، تو وہی لمحہ تمہاری آزمائش کا ہوتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھتے ہو یا نہیں، تمہیں صبر آتا ہے یا نہیں، تم دعا میں ثابت قدم ہو یا نہیں۔ دیکھو دنیا میں کوئی چیز تمہاری تقدیر کو نہیں روک سکتی۔ اگر تم اللہ پر پورے دل سے یقین رکھو، تمہاری مشکلات، تمہاری پریشانیاں، تمہاری تکلیفیں سب عارضی ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو آج تمہیں توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کل تمہاری کامیابی کی کہانی کا حصہ ہوگا۔ جانتے ہو سب سے بڑی طاقت صبر اور یقین میں ہے۔ اگر تم نے صبر کر لیا، اگر تم نے ہر حال میں اللہ کی رحمت کا یقین رکھا، اگر تم نے دعا کو مضبوطی سے تھامے رکھا، تو پھر کوئی بھی چیز تمہیں ناکام نہیں کر سکتی۔
سنو، جو صبر کرتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور جو دعا کو نہیں چھوڑتا اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بس تم اپنا یقین مت توڑنا، اپنی ہمت کو کمزور مت ہونے دینا، اور ہر مشکل میں اللہ کو یاد رکھنا، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ چلتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ بس یقین رکھو، صبر کرو اور اللہ کی مدد کا انتظار کرو۔